وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تر تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت الوہیت ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں رسول کل زماں نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اماموں کے امام پیشواؤں کے پیشوا مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے ہر انسان اور بالخصوص مسلمان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے اور آنے والی زندگی جو اگلے جہان کی ہے، موت کے بعد کی ہے، اللہ وہ زندگی بھی بہتر کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ دعا جو اللہ کے پیغمبر اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے وہ مشہور دعا ہے جو ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے۔ اور دعا یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آنے والی زندگی بھی بہتر کر دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی دکھوں کی ہو، تکلیفوں کی ہو، پریشانیوں کی ہو، مصیبتوں کی اور آزمائشوں کی ہو، 50 نہیں 60 سال، 60 70 نہیں 80 سال، 80 90 نہیں تو 100 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس زندگی کی بات میں کر رہا ہوں وہ زندگی ختم نہیں ہونی، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے وہ بری ہو، چاہے وہ جنت کی ہو یا خدا نہ خواستہ جہنم کی ہو، اس زندگی کا کنارہ کوئی نہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کی آنے والی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ کے ایک بڑے پیارے نبی گزرے ہیں، نبیوں میں یہ نبی کئی حوالوں سے بڑے معتبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا خاندان سارے انبیاء کے خاندانوں میں سے بہترین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر انسانوں میں سب سے بہتر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جناب یوسف علیہ السلام۔ صحابہ کا سوال کچھ اور تھا، انہوں نے پوچھا کہ اپنے کردار کے حوالے سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، لیکن انسانوں میں اچھے خاندان والا، اچھی نسل والا بہترین انسان جناب یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یعنی اللہ نے اس نبی کی 4 پشتوں میں 4 نسلوں نے اپنے نبی پیدا کیے ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام پھر نبی نہیں تھے، بلکہ وہ نبیوں کے باپ تھے۔ مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے نبی اللہ کے اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور ان کی تعداد 70,000 بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ماں پیو دا ایک پتر چنگا نکلا ہے نا
تے سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے تے سارا محلہ تے برادری مبارک دیندی ہے کہ ماشاءاللہ پتر نے نام روشن کر دیتا ہے۔ اس نبی کے کیا کہنے اور کیا ان کا کمال ہے، کیا ان کا مقام ہے کہ جس کا 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 10 20 30 40 ہزار نہیں بلکہ جس کا 70,000 بیٹا اللہ کا نبی بن گیا۔ کتنے مقام والا وہ پیغمبر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی ایک دوسری پہچان ان کا حسن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا، واپس آ کے آپ نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا اور اس واقعے میں بتایا کہ میرے صحابہ، میں نا مختلف آسمانوں پہ اللہ کے نبیوں سے ملتا گیا۔ آپ نے بتایا کہ میری نا ایک آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہی گیا، صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا، اللہ کے نبی ان کے حسن کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، آپ تو دیکھ کے آئے وہ کتنے خوبصورت تھے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب میں نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھا مجھے ایسا لگا اللہ نے آدھا حسن ساری کائنات کو عطا کیا ہے اور باقی سارا آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ کردار کا بھی سونا، سیرت کا بھی سونا اور صورت کا بھی سونا۔ نبی یوسف علیہ السلام کے نام کی ایک صورت اللہ کے قرآن میں موجود ہے، 12ویں سپارے سے شروع ہو کے 13ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یعنی 13ویں سپارے میں اللہ نے آپ کی ایک دعا کو نقل کیا ہے جو یوسف علیہ السلام مانگتے تھے، اور دعا بھی سنو، ترجمہ بھی سنو، اور یہ بھی سمجھیے کہ دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے نا قرآن مجید میں 70 دعائیں بیان کی ہیں، 70 دعائیں، دعاؤں کا طریقہ بھی بتایا، سلیقہ بھی بتایا، الفاظ بھی بتائے، انداز بھی بتائے، اور اس میں سے 39 دعائیں اللہ کے نبیوں کی ہیں۔ اگلی بات بھی سنیے، انسان کو پیش آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے متعلق دعا اللہ کے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، صحت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سکون ہے، علم ہے، بادشاہت ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ یاد کرنی بھی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے۔ ادھر ادھر کی دعاؤں کی بجائے نا اللہ کے قرآن کی دعائیں یاد کریں، اللہ کے نبیوں کی دعائیں یاد کریں۔ اندازہ لگائیے جو دعا اللہ نے سکھائی ہو، اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگی ہو، اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اور نبی یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، پہلے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، علمتنی من تاویل الاحادیث، میرے مولا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے، فاطر السماوات والارض، یا اللہ نعمتیں دینے والا، ساری کائنات بنانے والا تو ہی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے مولا تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نبی یوسف علیہ السلام دعا مانگنے لگے۔ طریقہ کیا سمجھ آیا؟ جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور کچھ بھی نہیں نا آتا، لمبے چوڑے الفاظ نہیں آتے، الحمدللہ تو پڑھ لو نا۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا بہترین دعا ہی الحمدللہ ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا ہی الحمدللہ ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے الحمدللہ پڑھتا جاتا ہے، میرا مالک اپنے غیب کے خزانے کھول دے گا۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اس کی پاکی پاکیزگی، اس کی عظمت کا بیان کیا، اور دعا کیا مانگی؟ دعا مانگی توفنی مسلمہ، یا اللہ مرنا تو ہے ہی، انکار کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا،
اللہ مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا۔ الحقنی بالصالحین، صرف مرنا مسلمانی کی حالت میں نہیں مانگا، کہا قیامت والے دن میرا ساتھ بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا۔ اللہ دنیا آخرت میں آپ کا ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ حضرات، یہ ساری جو میں نے ابتدائی گفتگو کی ہے، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی، آخری پیغمبر بھی، دنیا کا ہر انسان اور بالخصوص مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اب میں نے آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں جو اگلی بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کیسے اچھی ہوگی۔ آخرت اس وقت اچھی ہوتی ہے جب انجام اچھا ہوتا ہے، جب بندے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، پھر آگے ساری خیر ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سمجھائی۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں آپ کی اگلی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ کون سا عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ میں ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، پتہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کیا کدھر ہے، یہ بندہ کیا کدھر ہے، جنت میں یا دوسری طرف چلا گیا، خدا نخواستہ، تو دیکھ لیا کرو کہ وہ جاتے ہوئے آخری عمل کیا کر رہا تھا۔ یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آخری عمل کیا ہے۔ دیکھیں نا، لوگ مرتے ہیں، گالیاں دیتے بھی مر جاتے ہیں، لڑائیاں کرتے بھی، حق مارتے بھی مر جاتے ہیں، ظلم کرتے بھی مر جاتے ہیں، اور دوسری طرف لوگ سجدوں میں بھی فوت ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے بھی چلے جاتے ہیں، لوگ اذانیں دیتے بھی فوت ہو گئے، لوگ کلمہ پڑھتے پڑھاتے فوت ہو گئے۔ یہ بھی تو موت ہے نا۔ تو دعا کرو، جمعے کا ٹائم ہے، برکت والا وقت ہے، یا اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ سونے، آنا تو تیرے پاس ہی ہے، انکار نہ کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی درخواست ہے، مولا خاتمہ بالخیر کر دے، جان دی راہ چنگی کر دے۔ اب اصل گفتگو میں کرنے لگا ہوں، جو آج کی اس ملاقات میں ہم نے چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا، جمعہ یہ کلاس کی طرح ہوتا ہے، جو میں سکول سے بچے نہیں جا کے پڑھ دے، ایک کلاس میں سبق ملتا ہے۔ یہ جمعہ 7ویں دن ایک سبق ملتا ہے، یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو، آگے بتایا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمت کے مطابق عمل کی توفیق دے دے۔ تو یہ سبق یاد کرنا ہے، زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی، 4 چیزیں صرف بتانی ہیں، 4 وہ طریقے جس سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ بندہ کیڑے عمل کرے تے انسان دی موت اچھی آ جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ سادہ سی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ سب سے پہلا عمل، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ عقیدہ اچھا تو موت اچھی۔ اپنا عقیدہ اچھا کر لو، موت اچھی آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر ایمان لانے کے بعد اس میں شرک شامل نہیں کیا، یعنی سچا، پکا، کھرا، صاف شفاف عقیدہ توحید، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس میں ظلم شامل نہیں کیا۔ اور اللہ کا قرآن ظلم کس کو کہتا ہے؟ شرک کو۔ شرک کی ملاوٹ نہیں پھر کی، اللہ کو مانے تو مانے، پھر کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی رکاوٹ، کوئی جبر، کوئی دھمکی، کوئی ظلم، پھر اس کو اس عقیدہ توحید سے نہیں ہٹا سکا۔ دعا کرو اللہ زندگی بھی توحید والی دینا، اللہ موت بھی توحید پہ دینا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم نہیں شامل کیا۔ اللہ کا قرآن گارنٹی دے رہا ہے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی پنجابی چ کہیے نا، جن دے واسطے ستے ہی خیران ہے۔ عقیدہ چنگا، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، پھر خیر ہے۔ اور مفسرین نے اس امن کا معنی پتہ کیا کیا؟
اس امن کا معنی مفسرین نے کیا ہے زندگی اچھی، قبر اچھی، حشر اچھا، حساب کتاب اچھا، پل صراط اچھا، اور پھر سیدھا امن کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں۔ اور ایک بات جو میں نے جان بوجھ کے ترتیب آگے پیچھے کی ہے، مفسرین نے لکھا ہے جس کا عقیدہ چنگا ہوگا اولئک لہم الامن کا معنی یہ ہے اللہ اس بندے کو موت اچھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ میں نے بتایا، میں نے 4 عمل بتانے ہیں، جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے، 4 عمل جس سے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ پہلا کون سا عمل بتایا؟ عقیدہ ٹھیک کرو۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے، اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، پہلا سپارہ آخری سے پہلا صفحہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ آپ کو پتہ ہے جب یعقوب علیہ السلام پہ موت آنے لگی تو کیا کیا انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر لیا اور ایک ہی سوال کیا، نہ کاروبار، نہ زمین، نہ پلاٹ، نہ مکان، نہ لینا نہ دینا، سوال ایک۔ اللہ کا نبی سوال کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور سوال کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچیوں میرے جان تو بعد کندے سامنے متھا چکاؤ گے، کنوں اپنا رب منو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد پوجا کس کی کرو گے؟ ایک ہی فکر ہے نبی کی، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ فکر لگا دے۔ تعلیم کی فکر ہے، پیسے کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کتنے آپ میں اور مجھ میں ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے پوچھتے ہیں پتر عقیدہ توحید بھی ہے کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں اولاد دا عقیدہ کی بنے ہیں۔ یہ نسلوں کی خیر ہے، ان کو عقیدہ ٹھیک دے کے جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر سب سے بڑی دولت اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کو کوئی دے کے جانا چاہتے ہو تو توحید کی دولت دے کے جاؤ، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ فکر کرو اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے سجن یاروں کی۔ عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدے کی فکر، اور قرآن کی گارنٹی میں نے بتائی، عقیدہ اچھا تو موت اچھی، عقیدہ اچھا تو انجام اچھا۔ حضرات دوسرا عمل، نیت اچھی کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ نیتیں اچھی کرو، اندر ٹھیک کرو۔ بابا جی بلے شاہ نے کہا تھا مسجد دی نہ مندر دی، گل ساری اندر دی، اندر ٹھیک کرو، نیتیں ٹھیک کرو۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، نیت اچھی آئے گی، ہوئے گی، اللہ موت اچھی دے دے گا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد حدیث کی ایک کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس نا ایک دیہاتی آدمی آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے اس کو ساری باتیں بتائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فلاں فلاں۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہو گیا، جنی میری ہمت ہے میں عمل کراں گا، لیکن ایک میری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا جی میری خواہش یہ ہے کہ کوئی لڑائی شڑائی دا موقع ہے نا تو مینوں لازمی بلایا جائے۔ پنڈاں دے لوگ نا لڑن چ بڑے تیز ہوندے نے، خالص خوراکاں ماشاءاللہ کھادیاں ہوندیاں تے پھر انہاں دا دل کردا بھی ہاتھ پیر چلدے ہی رہن۔ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر کافراں نال لڑائی ہوئی تو مینوں لازمی بلایا جائے۔ غزوے کا موقع آیا، کائنات نے کہ امام علیہ السلام نے بلایا، مسلمان جیت گئے، فتح مل گئی، مال غنیمت ملا۔ کائنات کے امام نے وہ مال تقسیم کرنے لگے۔ کافراں نال لڑائی تو بعد جڑا مال مسلمانوں نوں ملدا ہے نا انہوں مال غنیمت کہندے نے۔ مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے تقسیم کیا، ایک حصہ اس صحابی کا بھی رکھ دیا۔ آپ میں بڑی دوروں آیا لڑن واسطے، اے اوندا حصہ ہے۔ بلایا بھائی یہ مال لے جاؤ، کہندا ما ھذا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی مال غنیمت ہے، تیرا حصہ ہے، باقیاں نوں دیتا ہے، تینوں بھی دے رہے ہیں۔ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بل عنقیہ،
کائنات کے امام میں مال واسطے نہیں لڑیا, میں شہادت واسطے لڑیا. میرا ٹارگٹ تے شہادت سی. میں کو مال غنیمت کے لیے لڑاؤں؟ میں تو شہید ہونے کے لیے لڑاؤں. چلا گیا. پھر ویلا آیا غزوے کا, آپ نے بلایا, کافروں سے لڑا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. جو بات میں نے آپ کو پورے واقعے میں بتانی ہے, کائنات کے امام علیہ السلام کو پتہ لگا اس کے پاس کھڑے ہیں, وہ شہید ہوا پڑا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, واہ میرے صحابی, تیری نیت شہادت کی تھی, اس لیے اللہ نے تجھے شہادت کی موت عطا فرمائی. اللہ دی قسم ہے, دنیا دا سب تو سوکھا کام جے نیت ٹھیک کرنا. نہ پیسہ لگے, نہ محنت لگے, نہ کوئی کوشش کرنی پوے, بیٹھا بیٹھا نیت ہی ٹھیک کرنی ہے نا. وہ پڑھن تے نماز آئے ہو, نیت ہی ٹھیک کر لو. کوئی محنت نہیں لگتی, نیت ٹھیک کرو. اور نیت ٹھیک کرنے کا تو کمال یہ ہے, کائنات کے امام نے فرمایا ایک بندے نے نیت کر لی اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا ہے, جنگ نہیں لگی, لڑائی نہیں ہوئی, ویلا نہیں آیا لڑنے کا, میدان جہاد میں گیا نہیں, زخمی ہوا نہیں, مارا مار کھائی نہیں, شہید نہیں ہوا, فوت ہو گیا اپنے گھر میں بستر پر. فرشتے اس کی موت کی رپورٹ لکھنے لگے. کائنات کا مالک کہتا ہے کیا لکھ رہے ہو؟ یا اللہ یہ لکھ رہے بھی گھر, فوت ہو گیا بسترے تھے, اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوا ہے, تبھی موت مر گیا. فرمایا نہیں, اس کی شہادت کی موت لکھو. یا اللہ شہادت, شہید تو یہ ہوا ہی نہیں. فرمایا تمہیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ شہید نہیں ہوا, لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ سچی نیت سے شہادت کی موت مانگتا تھا. اس کی نیت کی وجہ سے بے شک یہ گھر بستر پہ فوت ہوا ہے, اس کو شہادت کا ثواب عطا فرما دو. حضرات نیت کو چھوٹا عمل. میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں, نیت کا کمال دیکھیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہے؟ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ, دو دعائیں مانگتے اللہ سے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے, اور اللہ موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ہم تو صحابہ جیسا سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کمال کی سوچ ہے. وہ مانگنا بھی کسی کسی کو آتا ہے, مانگا تو انتہا کا مانگا. آپ نہیں سمجھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, یا اللہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, جسم کٹوانا چاہتا ہوں. اللہ سے محبت کی انتہا. وجل موتی فی بالدی رسولک, موت آئے تیرے نبی کے شہر میں آئے. اللہ کے پیغمبر سے محبت کی انتہا. دونوں انتہائیں مانگ لی. اللہ سے محبت کی انتہا کہ شہید ہونا چاہتا ہوں, اور کائنات کے امام سے محبت کی انتہا کہ تیرے نبی کے شہر میں. بعض نمازی نا بڑے سیانے ہوندے نے, علماء کرام نو, امام صاحب نو, خطیب صاحب نو بھی مشورے دیندے نے, نہیں جی انج کر لو انج کر لو. حالانکہ ذہن سے گل رکھنی چاہیے کہ وہ تو کوئی 10 سال لا کے پڑھیا, کوئی 30-40 کتاباں پڑھ کے آیا, انہوں پتا بہتا کہ مینوں بہتا پتا ہے. وہ ایک باری ایک صاحب سن, کوئی بڑے کاروباری لاہور دے, بڑا بڑا نام ہے انہوں دا, ملی شوز والے. تو میری مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے. کوئی وطر کا مسئلہ ہو گیا تو میں نے کوئی مسئلہ بتایا کہ نہیں جی انج نہیں انجے. میں کہا حضور تسی کون ہو؟ وہ نال بندے دسن لگ گیا, او جی ملی شوز والے نے, یہ جی ماشاءاللہ بڑے بڑے کاروباری. میں کہا اچھا. میں ہے تسی دین پڑھے ہو؟ نہیں. میں قرآن پڑھے ہو ترجمہ؟ نہیں. نماز دا ترجمہ آندا ہے؟ نہیں. میں کہا حضور پھر مسئلہ مینوں دس لین دیو, مینوں نہیں پتا کہ جتی کیڑی چنگی ہوندی ہے, سول کندا اچھا ہوندا ہے, تو اندا ریٹ کی ہے, اے مینوں نہیں پتا. تے حضور وطر کیویں پڑھنا ہے تانوں نہیں پتا. یہ علماء دا کام ہے, علماء دا ہی رہن دیو, جس کا کام اس کو ساجے. مقتدی نا بعض اوقات مشورے دیندے ہیں, تے اس زمانے سے بھی ایسن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا ختم کی, ایک بندہ اٹھ کے آ گیا, کہنے لگا حضور اے جڑیاں تسی 2 دعاواں منگیاں نے, دعاواں تے چنگیاں نے پر یہ پوریاں نہیں ہونیاں. میں کہا جی پوریاں کیوں نہیں ہونیاں؟ کہنے لگا اگر شہادت کی موت چاہیے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا, باہر جا کے لڑو گے نا, کسی محاذ تے کسی میدان چ, مدینے کے اندر تو نہیں لڑائی ہونی. تو اگر مدینہ چاہیے
تو شہادت نہیں ملنی, دو چو ایک شے ملنی جی, جڑی مرضی مانگ لو, دعا بدل لو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ جہاں بھی لیٹے ہیں کروڑوں رحمت نازل فرما. کیا کمال کا انسان تھا, نیت سچی اور اچھی اور پکی, مانگتے رہے. پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا, اللہ نے موت بھی شہادت کی دی. کتنی چیزیں مانگی تھی؟ 2. اب ذرا انگلیوں پہ گننا, مانگی 2. اللہ نے نمبر 1 شہادت بھی, موت بھی شہادت کی دی. 1 شہر بھی نبی کا دیا. 2 مسجد بھی نبی کی دی. 3 مصلی بھی نبی کا دیا. 4 نماز بھی نبی کی دی. 5 اور جب شہید ہو گئے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے نبی کے حجرے میں دفن کر دیا جائے, اور دنیا جا کے دیکھ لے اللہ نے قبر میں ساتھ بھی کس کا؟ نبی کا دیا. 7ویں بات, کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت دہاڑا ہوگا, سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی, میں نکلوں گا, پھر صدیق اکبر کی قبر کھولی جائے گی, وہ نکلیں گے, میرے دائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا, اور پھر فاروق اعظم کی قبر کھلے گی, میرے بائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا. ہم تینوں دوست اللہ کے پاس پیش ہوں گے. اللہ نے حشر میں ساتھ بھی کس کا دیا؟ نبی کا دیا. 7 چیزاں تے 8ویں بھی سن لو. فرمایا پھر ہم تینوں دوست اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے جنت میں بھی ساتھ کس کا دیا؟ نبی کا دیا. کتنی چیزیں مانگی تھیں؟ 2 نا, ملی کتنی؟ 8. اللہ چنگی نیت آلہ نو پاگ بڑے لاندہ جے. ایک نیت اچھی کرو, میرا رب 7 خیراں کر دے گا. ایک نیت اچھی کرو. حضرات میں نے اپنی گفتگو میں یہ دوسری بات بتائی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ موت اچھی آئے تو نیتیں اچھی کرو. تیسری بات, ہر وقت نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو. گل نو ذرا سمجھا جائے, نیکی چھوٹی نہیں ہوندی. ایک نیکی ویچ کے تے ساری دنیاوی قیمت نہیں پوری کر سکتی. نیکی چھوٹی نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سوکھی سوکھی نیکیاں کرتے رہا کرو. وہ اتنا پیارا دین ہے. چنگی بات کرنا بھی نیکی ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے, کسی کو راستہ بتانا صحیح وہ بھی نیکی ہے, کسی کو پانی پلانا بھی نیکی ہے, مسکرا کے کسی کو مل لینا بھی نیکی ہے, راج کو شے نقصان دے پئی ہوئے انہوں چوکے سائڈ تے کرنا ہے یہ بھی نیکی ہے. او قربان جائیے, بندہ چپ رہتا ہے کچھ نہیں کرتا, اس لیے چپ رہتا ہے کہ میں بولوں گا تو کچھ غلط نہ بولا جائے. چپ رہنا بھی نیکی ہے. بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہے باہر نکلوں گا ایویں کسی سے لڑائی ہو جائے گی, ایویں میری نظر خراب ہو جائے گی, ایویں کان چ کسی دی گندی گل پے گی, کچھ جھگڑا ہو جائے گا. یہ سوچ کے گھر بیٹھا رہندا ہے. میرا مالک کہندا ہے جنی دیر گھر بیٹھا ہے تیرا گھر بیٹھنا بھی عبادت ہے. کچھ چھوٹی بات ہے, اتنا پیارا دین. نیکیاں تو بہت آسان ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا سب سے آسان کام ہے نیکی کرنا. سب سے آسان کام جسے آپ نے سب سے مشکل سمجھا ہوا ہے. نیکیاں نا چھوٹی چھوٹی کرتے رہا کرو. ہمارے تاندلیا والا میں کچھ دیر رہا ہوں, فیصل آباد کی تحصیل ہے. اتنے ایک بزرگ سن تے وہ روزانہ گھر دے باہر 4 پائی ڈال لینی, 1-2 سوٹ رکھ لینے, ٹافیاں رکھ لینیاں, ٹوٹے پیسے رکھ لینے, جتیاں دے 1-2 جوڑے رکھ لینے. ایک آیا انہوں ٹافیاں دے دیتیاں, بچیاں نوں پیسے دے دیتے, کسے نوں مدد کر دیتی, آٹا لے لیں, کسے نوں جتیاں دے دیتیاں, کسے نوں کپڑے دے دیتے. انہوں روزانہ اس طرح کرتے سن. ایک دن ایک بندے نے پوچھ لیا بابا جی اے کی کام کر دے ہو؟ تے پتہ اس بابے نے کی جواب دیتا سی؟ اللہ دی قسم لکھ دی گل ہے تے سونے نال بھی لکھو تے قیمت پوری نہیں ہوندی. کہندا میں اپنی جنازے دے بندے کٹھے کر رہا. اوے اپنی زندگی میں جنازے کے بندے کٹھے کر لو. جنازہ بتاتا ہے کہ کرتوت کیا تھی, جنازے بتاتے ہیں کہ کیا زندگی گزار کے گئے ہو. لوگ مرتے ہیں جنازے کی صفیں نہیں پوری ہوتی, اور لوگ مرتے ہیں جنازے کی صفوں میں جگہ نہیں ملتی. یہ دونوں جنازے ہم نے دیکھے ہوئے.
نیکیاں کرتے رہو. پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جس بازار سے روز اکڑ کے گزرتے ہو نا, شاید اسی بازار کی کسی دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہو. اور جس قبرستان کے پاس سے شام کر کے گاڑی گزارتے ہو, شاید اسی قبرستان کے کسی کونے میں آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو. نیکی, ہر وقت نیکی. کچھ پڑھتے رہو, کچھ اچھا کرتے رہو. اچھا سوچنا بھی نیکی ہے, اچھا سوچنا بھی نیکی ہے. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا اس حوالے سے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے نا مسجد نبوی میں ایک بندہ نوجوان تھا, نماز پڑھنے آتا تھا, نمازی پکا تھا, لیکن بات عجیب یہ کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا. اے جڑے بزرگ کہندے نا ساڑی نظر کمزور ہو گئی ہے, ساڑیاں ماما کہندیاں نے کہ نہیں پتر ہن پڑھیا نہیں جاندہ, چھوٹیاں ہوندیاں نہیں پڑھیاں ہون کی کریے, یا بزرگ کہندے نہیں میں قرآن پڑھیا ہی نہیں ساری زندگی. یہ ذرا توجہ سے میری بات سنیں, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, جا کے بزرگوں کو سنا دینا. اللہ ریکارڈنگ کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے. یہ مفت کی نیکیاں لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کا دین ہی پھیلانا نا, یہ بھی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ. اللہ قبول فرما لے. علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ نوجوان پکا تھا, قرآن پاک نہیں پڑھا تھا. ایک عادت بڑی چنگی سی, جب بھی نماز پڑھ کے بیٹھتا دیکھتا کہ وہ ویلا بندہ بیٹھا ہے, اندر کول جا کے قرآن پاک لے جاندہ تے جا کے کہندا بھائی جانا چاچا جی میں تا قرآن نہیں پڑھیا, تسی پڑھے ہو, تسی انج کرو کہ تسی پڑھ دے جاؤ تے میں سندا جانا. میں آکھیا سی نا نیکی بڑا سوکھا کام ہے. وہ پڑھتا یہ سنتا رہتا. اور فقہاء نے لکھا ہے جتنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی قرآن مجید سننے کا بھی ثواب ہے. تسی سفر کر رہے ہو, کنا وچ ٹوٹیاں لائیاں نے, گانے سن رہے ہو, قرآن سن لو تھوڑی دیر. ٹیپ ریکارڈر لایا, گانے سن رہے ہو, قرآن نہیں سنیا جاندہ. لینا تے سکون ہی ہے نا. تے اللہ دی قسمیں جے گانے تو ود نہ آیا تے آ کے پیسے واپس لے لیا جائے. ایک دفعہ لگاؤ آپ, قرآن سننا آپ شروع کرو, اگلا کام قرآن والا خود کر لے گا. پھر آپ کو قرآن کے بغیر کہیں سکون ہی نہیں آئے گا. علامہ فرماتے ایک دن آئے, نماز پڑھی, قرآن پکڑا, ایک نوجوان کے پاس بیٹھ گیا. یہ پڑھ رہے اور یہ نوجوان یمن کا جو رہنے والا تھا, جو قرآن پاک نہیں پڑھا تھا, یہ سن رہا ہے. قرآن پاک کے نا کہیں نہ کہیں سجدے ہیں جہاں سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں, لازمی کرنا چاہیے. اس کی ایک دعا ہے وہ بھی یاد کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ دعا یاد نہیں تو چلو سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لو, لیکن دعا بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا اس کو نا پڑھنے والے نے کہا کہ بھائی جان یہ تو سجدہ آ گیا, سجدہ کرو. وہ تلاوت کرنے والا بھی سجدے میں, یہ نوجوان سننے والا بھی سجدے میں. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے, تھوڑی دیر کے بعد تلاوت کرنے والا سجدے سے اٹھ گیا, یہ سننے والا نوجوان نہیں اٹھا. ہمیں فکر ہوئی, ہم آگے بڑھے, ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو نوجوان سجدے کی حالت میں فوت ہو چکا تھا. ایویں نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من سمت نجا, جڑا چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. 100 مسئلہ دا ایک کالے چپ رہو. حضرات یہ تیسرا عمل بتایا, نیکیاں سوکھی سوکھی کرتے رہا کرو. اور آخری اور چوتھا عمل اپنے وعدے کے مطابق بتا کے بات ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنی دوستیاں چنگیاں کرو, محفلیں اچھی بناؤ, چنگے لوگاں کو بوو. لقمان حکیم بڑا سیانہ گزرا ہے, اس نے کہا تھا اپنے بیٹے سے, جن کے نام کی صورت قرآن پاک میں موجود ہے, کہا تھا اپنے بیٹے کو کہا تھا ہاں بھی سلو علماء, میرا پتر علماء کو بیاہ کر, فَإِنَّهَا تُزَكِّي قُلُوبَكَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, اندے نال تیرا دل بھی صاف ہوئے گا تے آخرت بھی یاد آئے گی. کائنات کے امام نے فرمایا تھا سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھ کے رب یاد آئے, جس کی محفل میں بیٹھ کے رب یاد ہے. مجھے کسی نے پوچھا اللہ والا کیڑا ہوندا ہے, کیویں پتہ لگیا گا کہ اللہ والا ہے؟ ویسے تو نام بڑے لگے نا, 14 لقب لکھے نے, بڑے بڑے کپڑے پائے نے, اسی جی بڑے اللہ والے اپنی مشہوریاں کیتیاں نے. بڑا سادہ جا کلیہ دین لگا, کہنے اللہ والا کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہوتا ہے, اور جس کے پاس بیٹھ کے رب یاد آئے وہ رب والا ہوتا ہے. ایسے بندے تلاش کر کے ان کے پاس بیٹھا کرو, دوستیاں اچھی کرو. ذمہ داری سے ایک بات کرنے لگا ہوں, اگر دیکھنا چاہتے ہو نا, آج شام سے پہلے
اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہونا ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہنا اپنے سجے کھبے ویکھ لو کہڑے بندے بیٹھے نے، کنہ لوگاں چ میری دوستی ہے، کنہ لوگاں چ بہ کے مینوں سکون ملدا ہے، کنہ لوگاں چ بہ کے مینوں چنگا لگدا ہے، کہڑے مینوں پیارے لگدے نے، کنہ نوں میں تلاش کر کے کنہ کول جا کے بہنا، اوہی انجام جے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے جو حدیث بیان کرے، حدیث پڑھائے، حدیث لکھے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ بیمار ہو گئے لوگ، بیمار پرسی کے لیے آ رہے، اب صاحب ظاہر ہے جیویں دا بندہ ہوئے گا ملن بھی اوویں دینے آنا ہے نا، کرکٹر بیمار ہو جائے گا تو کرکٹروں دی خبر گیری کرن گے، کوئی کاروباری بیمار ہوئے گا تو کاروباری جان گے، کوئی سیاستدان بیمار ہوئے گا تو سیاستدان آن گے کاروبار، چونکہ اسی اپنے مفاد نو جا کے بیمار پرسیاں کرنے، حال چال بھی اسی اپنے مفاد واسطے پوچھنے۔ ہن جڑا محدث ہے، جس کے شاگرد محدث، جس کے اساتذہ محدث، جس کے دوست محدث، اس کی بیمار پرسی کرنے کون آئے گا؟ محدث ہی آئیں گے، حدیث والے ہی آئیں گے نا۔ پاس بیٹھے 5-6 محدثین دوست بیٹھے، دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نا طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خدا نخواستہ اسی حالت میں فوت ہو جائیں گے۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے فوت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو تاکہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ اس کی بڑی برکت ہے، ابھی بتاتا ہوں حدیث۔ کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ کہنے لگے یہ ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہیں۔ حدیث کے نا 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ وہ تمام راویوں کا ہوتا ہے، لوگوں کا جنہوں نے حدیث بیان کی ہوتی ہے، وہ پوری چین، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا، تبع تابعی سے کسی امام نے سنا، امام نے اپنے شاگرد کو بتایا، شاگرد نے کتاب میں لکھ دیا۔ یہ جو پوری چین ہے نا کہ کس نے کس سے سنا، یہ اس کو کہتے ہیں سند، اور جو آگے الفاظ ہوتے ہیں نا حدیث کو، اس کو کہتے ہیں متن۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب جو محدث ہے، استاد ہے حدیث کا، وہ دونوں چیزوں کا خیال کرتا ہے، سند بھی ٹھیک ہو، متن بھی ٹھیک ہو، تاں جا کے اسی کہنے ہیں حدیث ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صحیح حدیث ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور بھی تفصیل ہے۔ کہنے لگے او حدیث پڑھیے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی، جن دے آپ نے فرمایا سی کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا، دخل الجنہ، تب وہ پکا جنتی ہے۔ وہ حدیث ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کے نا اس کی سند غلط پڑھتے رہے، سند میں ہیر پھیر کر دیا، آگا پیچھا کر دیا، ایک نے بھی غلط، دوسرے نے بھی غلط، تیسرے نے بھی غلط، چوتھے نے بھی غلط، 5ویں نے غلط پڑھی نا تو امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جو بیمار پڑے ہوئے تھے، آخری وقت انہوں نے اصرار کیا کہ ٹھہرو آپ نہیں، میں پڑھتا ہوں۔ حدیث پڑھتے رہے، سند ساری صحیح پڑھی، آخر میں کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من کانا آخر کلامہ، جس کی زبان کا آخری بول لا الہ الا اللہ، اتنی حدیث پڑھی تھی، فوت ہو گئے۔ جو سارے دوسرے محدث بیٹھے تھے، انہوں نے حدیث مکمل کر دی، کہتے دخل الجنہ تھا، وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا۔ حضرات اپنی دوستیاں اچھی کرو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھ کے رب یاد آئے، جن کے پاس بیٹھ کے آخرت یاد آئے، جن کے پاس بیٹھ کے کچھ ملے، کچھ چنگی چیز لے کے جاؤ تو انہوں کھاؤ، استعمال کرو، یہ رزق ہے، اللہ کی قسم روح کا رزق ہے۔ حضرات میں نے آج کی گفتگو میں خاتمہ بالخیر کے 4 طریقے قرآن اور حدیث سے الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پہلی بات بتائی کہ عقیدہ اچھا، موت اچھی۔ دوسری بات بتائی نیت اچھی، موت اچھی۔ تیسری بات بتائی نیکیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہا کرو، موت اچھی آئے گی۔ چوتھی اور آخری بات بتائی اپنی محفل مجلسیں اچھی کرو، اللہ موت اچھی عطا فرمائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ میں محترم جناب حافظ عطا الرحمن عامر صاحب جو اس مرکز کے محتمم بھی ہیں اور یہاں کے خطیب مکرم بھی ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے صاحبزادگان کا، آپ پورے دوست و احباب کا، مسجد کی انتظامیہ کا، اور یہ بچے جو ہمارے حفظ القرآن کے بیٹھے ہیں، قاری صاحب محترم ہیں، امام صاحب ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ہماری یہ دین والی محبت قبول فرما لے، میری حاضری کو، آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا